نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے غنیمتوں کے تعلق سے پوچھتے ہیں، غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل رکھو اور فرما برداری کرو اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول عرض کر چکا۔ غزوہ بدر کے تعلق سے اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس جنگ میں جو مال غنیمت آیا، اب اس کو تقسیم کیسے کیا جائے، اور میدان بدر میں 8 صحابہ جو بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے مگر پھر بھی انہیں بدری صحابی کہا گیا اور انہیں مال غنیمت میں تو حصہ بھی ملا۔ ان کے تعلق سے وہ 8 صحابہ کل کے بیان میں عرض کیا، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو لبابہ انصاری، عاصم حارث ابن حاتب، حارث ابن سمہ، خواص ابن جبیر، یہ بدری ہیں اور گویا یہ جس کام میں تھے وہ جنگ ہی کا کام تھا، اور حضرت عثمان غنی جو بدر میں شریک نہ ہوئے ان کو سرکار نے مدینہ میں ان کی بیوی حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہرا دیا۔ یہ ہوا تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ کچھ صحابہ نے اس کے تعلق سے کہا کہ یہ مال کیسے تقسیم کیا جائے۔ دیکھیے ایک مسئلہ، جتنا بھی مال غنیمت آئے گا اس کے 5 حصے ہوں گے اور 5واں حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو تقسیم ہوگا مال، اس مال میں سے 5واں حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو خمس کہتے ہیں۔ تو 5 حصے مال غنیمت کے ہوں گے اور 1/5 5واں حصہ رسول پاک کا ہے، اور باقی جو 4 حصے ہیں یہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ تو یہ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اور ابھی تک اس کے تعلق سے کوئی مال غنیمت کے تعلق سے کوئی حکم نہ ملا۔ تو غازیان بدر نے بدر کی غنیمت کے متعلق گفتگو ہوئی ان کے درمیان کہ کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مہاجرین کو دیا جائے کہ وہ تکلیف زیادہ سہے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ آئے اور یہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کر کے آئے اور یہاں رہے، اس لیے یہ زیادہ حقدار ہیں کہ مہاجرین انہی کو جو ہے مال غنیمت دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مہاجرین کی مدد انصار نے کی ہے اور مدینہ کے انصار ابھی بھی مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں، تو اب یہ مال صرف انصار کا ہے، جبکہ میدان بدر میں لڑنے والے مہاجر انصار دونوں ہیں۔ یہ گفتگو ہوئی، تبھی آیت کریمہ اتری۔ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو اللہ اس کے رسول ہی کا یہ مال ہے، حضور جسے کہیں اور دیں وہ لے لو۔ اب وہ تقسیم یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں تو بتایا کہ آج محبوب جو دیں گے وہ تم لے لو، پھر اس کے لیے الگ سے احکام اتر آئے۔ احکام یہ تھے کہ 5واں حصہ حضور کا ہے اور باقی سرکار جس طرح تقسیم کریں گے اسے مان لو، یہ تقسیم اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی تقسیم ہے۔
اس لیے یہاں کا اللہ اس کے رسول کا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ کو ضرورت ہے کیا مال غنیمت کی؟ اللہ تو بے نیاز ہے, یعنی اللہ اس کے رسول کا ہے. مال غنیمت, غنیمتوں کے مالک اللہ اس کے رسول ہیں, یعنی اللہ ہے. اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس مال کا مالک اپنے رسول کو بنایا. اب جسے جو دیں وہ لے لو, چاہے مال ہو, چاہے اسباب ہو, چاہے احکام ہو, ان سب کے مالک مصطفیٰ ہیں. اللہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگو میرا حبیب جو دیں اسے لے لو, اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ. جو تمہیں دیں یہ حضور کا دینا اللہ ہی کا دینا, حضور کا منع کرنا اللہ ہی کا منع کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے حضور کو. تو اب اس آیت پاک میں گویا حضور کا اختیار بھی بیان ہے, سرکار کی کا اختیار, آپ مالک ہیں, مختار ہیں. تب یہ آیت. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا جنگ بدر میں, تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ بدر میں جو جوان حضرات تھے, جوان ینگ, وہ جہاد میں جنگ میں رہے, لڑتے رہے. اور جو بڈھے حضرات تھے, تھوڑی عمر رسیدہ تھے, بڑی عمر والے تھے بدر میں, تو وہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے, مگر جوانوں کے پیچھے پشت پناہی تھی. مجاہدین لڑ رہے ہیں, کچھ بڈھے حضرات عمر رسیدہ صحابہ وہ باہر پیچھے ہیں کہ اگر کہیں ادھر بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ تھوڑا سنبھال لیں گے, مگر لڑیں گے جوان, لڑیں گے جوان. تو جب جنگ ہو گئی تو اس کے تعلق سے پھر بات ہوئی کہ چونکہ جوان لوگ جنگ لڑے ہیں تو اس کا حق جوان کا ہی ہے مال غنیمت کا. تو بوڑھے حضرات کہنے لگے ہم اگرچہ جنگ میں نہیں تھے مگر تمہاری پشت پناہی تو ہم ہی کر رہے تھے, اگر وقت آتا تو ہم بھی تلوار اٹھا لیتے, ہم بھی تلوار اٹھاتے. جب یہ گفتگو ہوئی تب یہ آیت کریمہ اتری, نازل ہوئی. بوڑھے حضرات نے کام بھی حقدار ہیں کہ تمہارے پشت پناہ تھے, وقت پڑنے پہ تمہارے کام آتے. اور ایک یہ ہے کہ بدر کے میدان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو کافر کو مار ڈالے, جو مکہ سے آنے والے یہ لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو مارے گا تو جس کو مارا ہے مقتول, کلڈ, جس کو مارا گیا ہے اس مقتول کا سامان قاتل کو دیا جائے گا جس نے مارا ہے. معاذ اور معوذ ابو جہل کو مار دیے, حضرت بلال بن رباح نے امیہ بن خلف کو مار دیا, امیر حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ کو مار دیا. یہ تو اعلان کیا تھا سرکار نے, جو جس کو مارے گا اس کا سامان مارنے والے کا ہو جائے گا, قاتل کو دیا جائے گا. اب پھر یہ ہوا کہ اس کا سامان تو ٹھیک ہے, اس کا گھوڑا, اس کا جوڑا, کپڑا وغیرہ یہ تقسیم کے وقت کس کو دیا جائے, اس کے تعلق سے پھر سامان تو دوسرا دیا گیا مگر اس کا گھوڑا ہے, اس کے تعلق سے کوئی حکم نہیں تھا. اس کا جوڑا کپڑا ہے, اس کی تلوار, ایسے کچھ سامان تھے جس کے تعلق سے کچھ وضاحت نہ تھی. اس کے تعلق سے پھر صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ سلب یعنی مقتول کا مال غنیمت میں شامل کیا جائے یا صرف قاتل کو دیا جائے, یعنی جتنا مال آیا جس نے جس کو مارا ہے تو یہ جو مال ہے اس کا یہ مقتول قاتل کو دیا جائے گا یا اس کا مال ملا کر عام طور پہ مال غنیمت میں شمار کیا جائے. یہ بات ہوئی تب یہ آیت کریمہ اتری کہ ہاں اب یہ مال یہاں پہ جمع کرو, محبوب جس کو جو دیں وہ لے لے, یہ اللہ ہی کا دینا. اب جو ہے حضرت ابن عمر انصاری اور حضرت سعد بن معاذ انصاری یہ دونوں صحابہ تھے, ان میں اختلاف ہوا, باتیں ہو گئی کہ یہ مال کون لے گا. یہ دونوں صحابہ میں تو بعض روایتوں میں کہ ان کے اس گفتگو پہ آیت کریمہ کا نزول ہوا. اور
کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مشرکین کے بعض مال بغیر جہاد کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں، بغیر جہاد کے، جیسے بنو قریظہ اور بنو نضیر، دو بڑے قبیلے تھے یہود کے، کہ ان کے مال متروکہ، ان کی جائیداد ہے، کبھی کبھی چھوٹی بڑی جنگ ہوتی تھی، لڑ پڑتے تھے، تو ان کے تعلق سے گفتگو صحابہ میں ہوئی، تو ان کی تقسیم کیسے ہو، کہ یہ مال غنیمت ہے یا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت اتری اور حضور نے غنیمت کے احکام بیان فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا یہی قول ہے، دیگر تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، 4 حصے مجاہدین غازیوں کے، تو اس خمس کے متعلق سے یہ آیت اتری کہ وہ کہاں خرچ کیا جائے۔ غرض کے صحابہ کے تعلق سے یہ باتیں ہوئی، اور انہی کو لے کر مفسرین میں یہ اقوال ہیں کہ یہ مال کہاں خرچ ہو۔ مقصد اس آیت کریمہ میں تقسیم مال نہیں ہے، مقصد کیا ہے سنو، کہ جو اعلی حضرت سرکار کے ترجمے سے ظاہر ہے، محبوب مجاہدین بدر اسلام کے پہلے غازی ہیں، آپ سے غنیمتوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ بدر اسلامی پہلی جنگ، اسلامی پہلا جہاد ہے، اور یہ غنیمت پہلی غنیمت ہے۔ محبوب یہ لوگ غنیمت کے احکام سے بے خبر ہیں، آپ جواب ارشاد فرما دیں کہ غنیمتوں کے مالک اللہ اس کے رسول ہیں، ان کے احکام براہ راست رب اور بیان فرمائے گا، اور رب سے لے کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے احکام بیان فرمائیں گے۔ اس مال میں کسی کی رائے کا دخل نہیں ہے کہ انصاری کو دیا جائے، مہاجری کو دیا جائے، یا یہ دیا جائے ادھر نہ دیا جائے، اس میں قیاس کا دخل نہیں ہے۔ محبوب جو تقسیم کریں گے وہ اسلامی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اور پھر اس سارے معاملات کو لے کر جب یہ ساری باتیں، جیسا کہ تفسیر کے اس شان نزول سے پتہ چلا، ان کو دیا جائے ان کو دیا جائے، اب مقصد تقسیم مال نہیں ہے۔ جہاں جہاں صحابہ میں ایسی باتیں ہوئی، قرآن فوراً فیصلہ کرتا، محبوب کہہ دو اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، یہ مال تو عارضی ہے، یہ مال عارضی ہے، جنگ کا مقصد مال نہیں ہے، جہاد کا مقصد غنیمت نہیں ہے، یہ تو انفال ہے، مستزاد قطعیہ مل رہا ہے۔ مقصد جہاد کا اللہ کا دین غالب کرنا، اللہ کا کلمہ غالب کرنا، یہی مقصد ہے۔ لہذا ان مال کو لے کر کبھی بھی اپنے آپس کے تعلقات خراب نہ کرو، اتقوا اللہ، ان سارے مالوں میں اور ان کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور کبھی ایک دوسرے کے لیے دل میں رنج نہ آئے، آپس کے معاملات بہتر رکھو، آپس کے معاملات بہتر رکھو۔ اور ہاں یاد رکھو، مال ہو، دنیا ہو، اسباب ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، دنیا کا کوئی بھی آخرت کا کام ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ یہ غنیمت سے بہتر ہے، یہ مال سے بہتر ہے، یہ دنیاوی اسباب سے بہتر ہے، کائنات کی ساری چیز سے بہتر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ اگر مومن ہو تو مومن مال پہ نظر نہیں کرتا، مومن اسباب پہ نظر نہیں کرتا، مومن کی نظر تو مسبب الاسباب پہ ہے۔ اگر مومن ہے تو کرتا ہے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ، شیطان کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ مومن کا مقصد صرف مرضی مولا اللہ کی رضا ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کی خوشنودی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس طرح کے معاملات ہوئے تو فوراً قرآن نے حکم فرمایا، آیت کریمہ اتری۔ اس آیت کریمہ میں ایک سب سے بنیادی چیز بتائی گئی، وہ کیا؟ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو پھر تمہیں 3 چیزیں ہیں، مومن کی 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ،
اپنے آپس کے معاملات مومنوں کے تعلق سے، مومن سے آپس کے تعلقات بہتر رکھے۔ دوسری چیز اطیع اللہ، تیسری چیز اللہ اس کے رسول کی فرما برداری۔ یہ تینوں چیزیں مومن کی علامت بتائی گئی۔ آگے والی آیت کریمہ میں مومن کی کچھ صفتیں بتائی گئی ہیں۔ اس آیت کریمہ جو آگے آ رہی ہے اس میں اہل ایمان کی 5 صفتیں بتائی گئی۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ انشاءاللہ بڑی معنی خیز آیت ہے، وہ آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں مومن کی علامت کیا بتائی گئی؟ دیکھو جیسے وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو کچھ باتیں بھی بدلتی جاتی ہیں۔ اگر گھر میں ہو، گھر کے اندر ہو، تو پھر گھر کے اندر مومن کیسا رہے؟ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا، بیوی کے حقوق ادا کرنے والا، بچوں کی پرورش کرنے والا، یہ گھر کا مومن۔ یہ اگر سماج میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، وہاں ایمان کی صفت الگ ہے، وہاں اپنے دوستوں سے، اہل ایمان سے تعلقات بہتر رہے، وہاں اپنا دل اپنے مومن بھائی کے لیے کشادہ اور بڑا رکھے۔ پڑوس میں رہتا ہے تو پڑوسی کے ایمان کا خیال کرتے، کبھی 100-200 روپے کی چیز ہے، کبھی ایک بالش زمین ہے تو اپنے مومن بھائی کے ایمان کے تقاضے کے مطابق اس کو خرچ کر دے۔ یہ باہر کا مومن، یہ باہر کا مومن تجارت کرتا ہے، دھندا کر رہا ہے، تو وہاں کبھی سامنے والا اس کا حریفائی ہو گیا اور کبھی اس کی حریفائی میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہے، تو اس کی حریفائی میں کبھی تجارت کے اعتبار سے حلال کا دامن نہ چھوڑے، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ وہاں تجارت میں اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو کرتے، حلال تجارت اور دیانت داری صداقت کے ساتھ تجارت کرتے رہے۔ یہ تاجر مومن ہے۔ فیلڈ بدلتی جاتی ہے اور اس کا حال بدلتا جاتا ہے تو مومن کی علامتیں بھی بدلتی جاتی ہیں۔ مومن کی علامتیں بھی بدلتی جاتی ہے۔ مسجد میں رہو تو پھر الگ مومن ہے، دکان پہ رہو تو پھر الگ مومن ہے۔ اب وہاں دکان پہ رہو گے تو پھر وہاں ایمان کا تقاضا ہے کہ 10 روپے کے لیے گلا پکڑ کے قسم نہیں کھانی ہے۔ 10 روپے زیادہ مل جائے تو قسم کھا کر، اللہ کی گوشت پاک کی جھوٹی قسم کھا کر وہ مال بیچ دے، وہ وہاں کا ایمان وہاں مضبوط رکھنا ہے۔ یہ گھر میں رہیں تو ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، وہاں ایمان ایک الگ حیثیت کا ہے۔ دوستوں میں رہیں تو الگ حیثیت، سفر میں رہتا ہے تو الگ حیثیت کا ہے کہ ہزاروں مصیبت ہیں مگر سفر میں نماز ادا کرنی ہے، سفر کے اندر آنکھوں کے اوپر حیا کا پردہ لگانا ہے۔ وقت بدلتا ہے، جگہ بدلتی رہتی ہے، مومن کے ایمان کی صفتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ جنگ کے اندر تمہارے نظر تمہاری مال پہ نہ ہو۔ ہاں، یا 4 چیزیں اس حوالے سے بتائی۔ اتقوا اللہ، یاد رکھو کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اصلحوا ذات بینکم۔ اب یہ عام ایمانی صفتیں ہیں، چاہے گھر میں رہو، چاہے باہر رہو، چاہے مسجد میں رہو، چاہے مدرسے میں رہو، چاہے خانقاہ میں رہو، بزم یارہ میں رہو، اور جو ہے دشمنوں کے نرغے میں رہو، کہیں بھی رہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اپنے معاملات بہتر رکھو۔ امام غزالی نے لکھا ہے جو اپنا معاملہ مخلوق کے ساتھ ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلے مخلوق کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو۔ اب یہاں ایک بالشت زمین کے لیے کیس کرنے پہ تل جاتے ہیں، ایک گٹر کے لیے، ایک نالی کے لیے ہزاروں گالیاں دے دیتے ہیں، اور 10,000 2,000 5,000 کی 10,000 کی چیز کے لیے ایک مومن کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ایمان کا تقاضا ہے کیا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے اصلحوا ذات بینکم، کہیں بھی ایسے معاملات ہوں کوشش کرو کہ تمہارا تعلق اہل ایمان سے مضبوط رہے، اور کبھی ایثار کی بات آئے، کبھی جو ہے قربانی کی بات آئے،
اللہ کی ذات پہ یقین کر لے کہ مومن کے لیے قربانی کرنا، ایثار دینا، ذات خدا پہ یقین رکھ کہ آج تو 1000 قربان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10,000 دینے والا ہے۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے معاملات اچھے رکھو اور کہیں بھی رہو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو۔ یہ اس حوالے سے اب آگے جو ایمان والوں کی صفت 5 صفتیں بتائی ہے۔ ایمان والا جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں سے خرچ بھی کرتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ مجھ پہ بھروسہ کرتا رہتا ہے، یہی کامل مومن ہے۔ ایمان والوں کی اس آیت میں 5 صفتیں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کر رہا ہوں۔ الفاتحہ۔